کچھ نوجوان کھڑے تھے تو بولا حضرت ایک فوٹو لے گی. کون لے گی؟ بولا یہ بچی سب آپ کے ساتھ میں فوٹو لے گی. بولا شرم کرو یار، بچیوں کے ساتھ ہم فوٹو کھنچوائیں گے؟ دیکھو عورت پردے کی چیز ہے. عورت کس کی چیز ہے؟ پردے کی چیز ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. جب وہ بیٹی کی شادی ہوتی تھی تب لوگوں کو، پڑوسی کو پتہ چلتا تھا کہ ارے باپ اس کے گھر میں بیٹی بھی تھی، آج تک ہم لوگ دیکھے نہیں، آج تک پتہ نہیں چلا اس کے گھر میں بیٹی ہے. کیسے پرورش ہو رہی تھی، کیسی تربیت تھی، کیسی پردہ، کیسا پردہ تھا. ابھی تو گھر میں ہماری بیٹی ہے پورے ارریا گھوم رہی ہے، باپ کو پتے نہیں. اور پتے نہیں ہے. میرے بچوں، نوجوانوں، سنو ایک بات یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیوس. دیوس کسے کہا گیا؟ سنو، جو اپنی بیوی کو بنا سوار کر، اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ میں گھماتا ہو، اپنی بیوی کی خوبصورتی لوگوں کو دکھاتا ہو، وہ دیوس ہے. دیوس کسے کہتے جانتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں بھڑوا. وہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کر کے. اب عورت پردے کی چیز ہے. عورت کا معنی ہی پردہ، پردے میں رکھو. اچھا ہیرا، اگر آپ کے گھر میں ہیرا ہو، روڈ پھینک دیے گا؟ ارے روڈ میں پھینکیے گا، ہیرا کو پھینکیے گا، بولیے نا بھائی. کہاں رکھیے گا؟ تجوری میں رکھیے گا. تجوری میں رکھنا ہے، الماری میں رکھنا ہے، سیو کر کے رکھنا ہے. اور قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو. بیوی ہو، بیوی کو شریعت کے دائرے میں رکھو. بہن ہے، بہن کو شریعت کے دائرے میں رکھو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پردے کا حکم دو، پردے کا حکم کرو. بیٹیوں کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھاؤ. غیر محرم سے پردہ ہے، غیر محرم سے پردہ ہے. ایک صحابی، انصاری صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ پردہ کیسا کرنا؟ بھابھی کو دیور سے کیسا پردہ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے. کیا ہے؟ موت ہے. یہ موت ہے. دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیٹھ موت ہے. پردہ کرو. یہ تو اور زیادہ پردہ کرنے کی چیز ہے. بتائیے ہمارے علاقے میں بھابھی دیور میں مذاق کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو بھائی. ارے بولو بھائی، چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ گڑبڑ یہی ہوتا ہے. ایک لڑکا قطر گیا کمانے کے لیے. قطر گیا کمانے کے لیے، چھوٹا بھائی گھر میں، ماں باپ مر گیا. قطر گیا کمانے کے لیے، 5 سال بعد لوٹا قطر سے. دیکھا بیوی کے گود میں بچہ. پوچھ کے بچہ کہاں سے لوگے؟ ارے بچہ کہاں سے لو؟ 5 سال تو ہمیں وہاں دبئی میں. یہ بچہ کہاں سے لی؟ کتنا دن ہوا بچہ کو؟ تو بیوی بولی 6 مہینہ. 6 مہینہ؟ یہ بچہ کیسے ہوا؟ آدمی سب کو بٹھایا، بھائی پوچھئے اس کو، ہم دبئی میں تھے، قطر میں تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو عورت سے پوچھا گیا کہ کہاں گڑبڑ ہے، بولو. تو شوہر کو بولتی ہے روزانہ ہمارا ویڈیو کالنگ بات کری جائے نہیں کہی جائے. بولا ہاں. بولا اکرے نتیجہ جی. تو ویڈیو کالنگ سے بچہ ہو جائے گا. تو بھائی تھا اس کا، بھائی سے پوچھا، میڈیا والا پوچھا نہیں، یہ حقیقت. وہ بھائی سے میڈیا والا پوچھا کہ بھائی یہ بچہ کیسے ہوا، تم تو گھر میں رہتے تھے. بولا نہیں بھیا، ہمارا کہہ گلل کی دیکھ بھال کرتے رہیے، ہمیں خالی دیکھ بھال کر پتا نہیں کہاں چلی. لو بھگتو، قرآن کی نہیں مانو گے، حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو پھر یہی سب سزا ملے گی. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہم تم سے ادباً گزارش کرتے ہیں ہمیشہ پاک رہو. انشاءاللہ پاک دامن بیوی ملے گی. پاک رہو گے، پاک دامن بیوی ملے گی. انشاءاللہ تم دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت کرو گے. انشاءاللہ تمہاری بہو بیٹیاں بھی ایک دم سیف رہے گی. کسی مائے کے لال کے اندر میں ہمت نہیں ہے کہ تمہاری بہو بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے. مزدوری نہیں چلی، ایک بوڑھا باپ، بیٹی جوان گھر میں ہے،
मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। कुर्बान जाइए, फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फ़ायदा है। ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की, और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई, तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई बाजार के चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ये जवानी किस दिन काम आएगी। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया, मायूस लौट कर घर आई। माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है। बेटी जैसे ही दाखिल हुई है, माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ। बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया। और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी, सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं बन सवर का चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कि कोई नौजवान गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा बेटा फिर क्या हुआ। बोला कि अब्बा हुजूर हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों, नौजवानों। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन है, बीवी किसी की भी हो, बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है मारो मत। है यहाँ तो भैंस की तरह मारता आदमी, लोटा लोटा के मारता आदमी। बताओ बीवी मारने की चीज है भाई। बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई? अरे बोलो भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बगल में बैठी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है। हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे महर, कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा। और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी, बीवी झगड़ रही थी शोहर से। शोहर खामोश 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 सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। बीवी बोलती रही, बोलती रही। तो आखिर में शोहर एक ही जुमला बोला कि गए ते इतना खूबसूरत छा हमें जाने छीन। तो मतलब कि जीते खूब बोलबे। बहुत बीवी चुप बैठी, बोला बेटा हमें चाह बना दियो तुरंत, ये यारंग बोले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों करोगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है मोमिनों जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को
نیچی رکھو، پاک دامن رہو، انشاءاللہ پاک بیوی ملے گی۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ اور دو استاد الشورا جناب قاری قمر الزمان صاحب، بہت بڑے شاعر الحمدللہ میرے دوست، اور دوسرے ہمارے عزیزم ماسٹر ابو البشر صاحب دامت برکاتہم، قاری رضوان صاحب ہیں ہمارے مکھیا، کہیے کہ ایم ایل اے ببلو بابو ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ سب کی دعائیں لیتے ہوئے، علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے، آپ کی دعائیں لیتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں الحمدللہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین بولا تھا الحمدللہ۔ میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے۔ کون ہے مشکل کشا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ کون ہے مشکل کشا؟ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ قربان جاؤ ماں کے پیٹ میں تھے وہاں بھی کھلایا، اور قربان جاؤ دنیا میں آئے وہاں یہاں بھی کھلا رہا ہے۔ وہ میرا رب، وہ میرا رب جو میٹھی نیند سلاتا ہے، نیند سے پھر جگاتا ہے، دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور قربان جاؤ پھر ایک دن میرا رب مجھے موت دے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ کی کہ وہ موبائل ان لو جی۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، بچو، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو، یہ فتنے کا گھر ہے۔ ایمان کو بچاؤ۔ ابھی مجھے کچھ مہینے میں نے دیکھا تھا وہ فیس بک پر، وہ کہ جونکی، اپنے جونکی علاقے میں فتنہ شکیلیت، جونکی میں، اپنے جونکی میں، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کیا کہتے ہیں کہ یہ شکیل بن حنیف، یہ دربھنگا کا رہنے والا، یہ نبی کہہ رہا اپنے آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، مہدی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قربان جائیے اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ یہ 18 کو بیاہ کر کے گھوم رہا، 18 کو بیاہ کیا ہے، یہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، 4 چکا گاڑی میں گھومتا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ ہم مہدی ہیں، ہم عیسیٰ ہیں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول کی سنو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دروازہ بند ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے، اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو،
جب کوئی شیطان تمہیں ملے بہکائے تو اپنے علماء سے رجوع کرنا، علماء سے رجوع کرنا کہ حضرت فلاں آدمی یہ دعوت دے رہا ہے، یہ بات مجھے سمجھا رہا ہے، یہ بات کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک سچ ہے۔ وہ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے دانش اقبال صاحب سے ملنا، امام صاحب سے ملنا۔ میرے بچوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ساری دنیا کی دولت ہو، اگر ایمان چھین جائے تو سمجھو کہ پھر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس سے بچو۔ بہت سارے نئے نئے فرقے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں کے، مسلمانوں کو ایمان کی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک فتنہ اور پھیلا ہوا ہے، ایک فتنہ اور پھیلا ہوا، اس سے بھی بچیے گا۔ ایمان کو بچائیے گا، بیوی کو بچائیے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو، بیٹی کو بچاؤ، خود بھی بچو، بیٹا کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، بیوی کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ۔ یا اللہ کس سے بچیں، کس سے بچائیں؟ تو اللہ کہتا ہے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ یہ ہمارا نوجوان کم نہیں بگڑا ہے، یہ نوجوان سدھر جائے تو پورا محلہ سدھر جائے۔ اب بتائیے، یہ موبائل اتنا بگڑا رہا ہے۔ اچھا بتائیے بھائی، مجھے یہ بتاؤ، پردہ صرف عورت کے لیے ہے کہ مرد کے لیے بھی پردہ ہے؟ ارے بولو بھائی، دونوں کے لیے ہے نا؟ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، اس میں مرد کو بھی حکم دیا اللہ نے کہ مومنوں جب چلو تو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میرا 80% نوجوان ایمانداری سے بچاؤ۔ تم بتاؤ، تم جو راستہ چلتے ہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہو؟ ہے دیکھتا بولو، پہلے تم صحیح ہو جاؤ، پہلے تم صحیح ہو۔ ہم تو کہتے ہیں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، میری بیوی نماز نہیں پڑھتے، بعض نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت کیا بولیں، موگی تو سنتی ہی نہیں ہے، کتنوں بولتے نہیں سنتی ہے، بیوی نہیں سنتی ہے۔ ارے سنتی ہے، کسی کی بیوی نہیں سنتی ہے؟ سنتی ہے۔ ارے بیوی سنتی ہے، بولیے بھائی۔ نہیں سنتی ہے، میری بھی نہیں سنتی ہے۔ بھائی سنانا پڑے گا، محبت سے، پیار سے سمجھانا ہوگا۔ میرے بچوں، نوجوانوں سمجھو، خود بھی بچو، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، بیٹا کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، بیٹی کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان سے سمجھوتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے، ان کا جو بیٹا تھا وہ ایمان ابھی قبول نہیں کیے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جنگ ہوئی، مسلمانوں میں جنگ ہوئی، اور قربان جو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے طرف سے تھے، مسلمان تھے، اسلام کے طرف سے تھے، اور ان کا بیٹا کافر کی طرف سے تھا، مسلمان اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور قربان جائیے، جنگیں ہوئے، جنگ میں مسلمانوں کی فتح ملی۔ ان کے بعد آپ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایک روز باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹا کہا کہ ابا یاد کیجئے جب ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے، ہم کافر کے طرف سے لڑ رہے تھے، آپ اسلام کے طرف سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے تھے، میں نے تلوار اٹھا لیا تھا، بس آپ کا کام تمامے کرنے والے تھے، لیکن پھر سوچے نہیں باپ ہے، چھوڑ دیے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا تم نے چھوڑ دیا، اگر تم میرے سامنے آتے ہم تمہیں قتل کر دیتے، اس لیے کہ اسلام رشتے کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام ایمان کو دیکھتا ہے۔ پہلے میرا ایمان ہے پھر رشتہ، پہلے ایمان ہے۔ میرے بچوں پہلے ایمان کو دیکھو، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، سب کچھ ہو ایمان نہ ہو تو پھر یہ چیز لے کر ہم کریں گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔
یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہے خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ سرور عالم صاحب، علماء دیوبند۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ انشاءاللہ میرے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھو انشاءاللہ الحمدللہ۔ چاہے ایک بات یاد رکھو، مال لٹتا ہے لٹ جانے دینا، گھر گرے گا انشاءاللہ پھر گھر بنا لیں گے، دولت چھن رہی ہے تو انشاءاللہ پھر دولت جمع کر لیں گے، آگ لگ گئی ہے انشاءاللہ پھر انتظام کر دے گا۔ لیکن میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، ایک بار اگر ایمان چھن گیا تو پھر بڑا مشکل ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ۔ مسجد کا جلسہ ہے میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، پردے کی جہاں تک بات ہے، اور میری ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ابھی میں مسجد سے نکل رہا تھا، ابھی اس کے لیے گئے تھے مسجد میں، سمجھ گئے ہوں گے نا۔ تعجب والی بات ہے، رانچی سے پورنیہ آنا تھا، پروگرام رانچی کا پروگرام کر کے پورنیہ کے لیے، تو استنجا لگ گیا، تو ڈرائیور کو بولے کہ دیکھو بس اسٹینڈ ہے، یہاں پر شوچالے ہوگا، تو گاڑی وہاں گئی تو ایک آدمی پوچھے، بولا یہ تو شوچالے گئے، تو پوچھا کہ کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے؟ ہم بولے نہیں یہ کرنا ہے، بولا 5 ٹکا، میں ٹھیک، 10 کا نوٹ تھا، ہم اس کو دے دیا، ہم چلے گئے، وہاں سے فارغ ہوئے، اس کے پاس آئے، ہم بولے کہ 5 ٹکا دیے، تو وہ ڈبہ کھولا، بولا کہ مولوی صاحب کھلا تو نہیں ہے، ہم بولے تب کیا ہوگا؟ بولا ایسا کہ یہ 5 ٹکا کا اور کر لیے۔ مسجد کا جلسہ ہے میرے بچوں نوجوانوں، بابری مسجد چلی گئی، ارے گئی کہ نہیں گئی بولو؟ گئی نا، ابھی 6 دسمبر گزرا ہے، وہ تاریخ چلی گئی۔ اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، 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 مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا۔ مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، 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 کیا اب نہ ٹوٹے
اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا، اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا۔ مسجدوں کو آباد کرو میرے بچوں، مسجدیں ویران ہے، مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ ہمارا نوجوان 50% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا، بولے بات صحیح کی غلط بولیے، خالی جمعہ پڑھے گا، اور جمعہ بھی پڑھے گا 2 رکعت پڑھے گا۔ او میرے بچوں نوجوانوں، کیا صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ او ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ میرے بچوں نوجوانوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسلمان اس لیے حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ حکمت دیکھو، بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کا حکم دو، اور آگے حدیث کے اندر میں ہے کہ بچہ جب 10 سال کی ہو جائے نماز سختی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے مارو۔ اب جبکہ نماز فرض نہیں ہے، 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ بالغ کتنے سال میں ہوگا؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کی عمر 13 14 15 ہو جائے تو وہ بالغ ہے۔ نماز اس وقت فرض ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنا اگر وہ شروع کر دے گا انشاءاللہ جب تک وہ بالغ ہو جائے گا تو پکا سچا نمازی ہو جائے گا۔ نماز دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے روزے کی حالت میں جنگ ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان ادھر کافر ہے، جنگیں ہو رہی، مسلمان روزہ رکھ کر جنگ لڑ رہا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو آدھے مسلمان آدھے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آدھے صحابہ جماعت کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جنگ بھی نماز معاف نہیں۔ یہاں ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بیماری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی ہو جائے گھر میں، بارات آ جائے، پھر دیکھیے اذان ہوئی ہے جماعت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کی کرو فرصتیں نہیں ملے، فرصتیں نہیں ملے، اتنا مہمان ابھی فرصتیں نہیں ملی۔ ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، آئے شام پر لگ دے، دن بھر تھک لو بھیا، کمبلو لمرا ہوش میں، ہوش آئے گا قبر میں، قبر میں ہوش آئے گا، یہاں تو ہوش نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، ہر کام کو پیچھے کرو، پہلے نماز ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے نماز، کام بعد میں کریں گے، کام بعد میں ہو جائے گا، پہلے نماز۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، سب سے پہلے نماز ہے، پھر کام ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا کاج آچھے، کاج کے بولو আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد میں مؤذن صاحب نے اذان دیا، ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا راستے میں، راستے کے بغل میں مسجد تھی، تو سوچے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد کے اندر گئے تو دیکھے کہ کوئی آدمی نہیں ہے، ایک آدمی ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ بھائی جماعت ہو گئی؟ بولا جماعت؟ بولا حضرت جماعت نہیں ہوتی یہاں۔ کہ جماعت کہیں نہیں ہوتی ہے؟ بولا حضرت کوئی نہیں آتا ہے۔ کوئی نہیں آتا ہے؟ کوئی کیوں نہیں آتا؟ یہ محلے والے کہاں گئے؟ بولا حضرت ان لوگوں نے ہمیں اذان دینے کے لیے رکھا ہے کہ اذان دے دیئے، نماز پڑھ لیجیے، ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کماتے ہیں، آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کو تنخواہ دیں گے، بس آپ صرف اذان دیجیے، نماز پڑھیے۔ تو اللہ والے جلال میں آ گئے، بولے باپ اتنی بڑی بستی محلے مسلمان کی ہے، ایک بھی نمازی نہیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ مؤذن صاحب ایک بار اذان اور دیجیے۔ بولا کہ حضرت
ایک بار دے دیے ہیں؟ بولا نہیں ایک بار اور دی. تو بیچارہ مؤذن صاحب ڈر گئے، بھائی دوبارہ اذان دیں گے. کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دوبارہ جب اذان کی آواز آئی، 10 آدمی ادھر سے، 10 آدمی ادھر سے، 10 آدمی ادھر سے، 15 آدمی ادھر سے، 20 آدمی ادھر سے، سب مسجد میں گھسا. مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہے مؤذن؟ بولا 2 بار کہیں اذان ہوتی ہے؟ 2 بار اذان کاہے دیے؟ تو اللہ والے نے پوچھا کہ سنو، پہلی بار اذان سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے، ہم لوگ گھر میں تھے. کاہے نہ آئے؟ کاہے نہیں آئے؟ اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے آ گئے. جھگڑا کرنے کی شان دیکھیے کتنا ہے اس کو، یہ لڑائی کرنے کی شان دیکھیے اس کو کتنی ہے. مؤذن بیچارے سے لڑنے آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. میرا منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. میرے بچوں، نوجوانوں، بس ایک پیغام لے کر اٹھو. صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے. اس لیے ایک وعدہ لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، صرف ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ آج سے ایک پیغام لے کر یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. کتنے نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ یہ دعوت پیغام پہنچانا میرا کام تھا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس پر عمل کروانا تیرا کام ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، یا اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بس چلتے چلتے نماز کے لیے یہ مسجد کا جلسہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بھائیوں، او ہو مسجد ہماری ہے، کون بنائے گا؟ ارے مسجد ہماری ہے، کون بنائے گا؟ ارے زور سے بولیے نا، کون؟ ہاں ہم بنائیں گے نا. ہماری مسجد ہے، ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور سنو، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ. بس الحمدللہ ہو گیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مسلمانوں، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں 10 آدمی چاہیے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. مسجد میں بہت سارے کام باقی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. دیکھیے ہم لوگ ارریا جاتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے، کھانا کھائے، ناشتہ کیے، چائے پیے، دوست احباب کو کھلائے، 1000 1500 500 روپیہ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولے بھائی، ارے بولیے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ الحمدللہ. لیکن میرے بچوں سنو، یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، یہاں دے دو گے اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا. اور سنو، پھر میرا اللہ اس پیسے کو آپ کا بڑھا کر پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. دیکھیے ہم تھوڑے مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجیے گا. ہم تھوڑے سوال کریں گے آپ سے، ہم 500 1000 روپیہ آپ سے مانگیں گے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 10 آدمی
بھی تیار ہو جائیے, اس کے لیے ہم 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. 1000 روپیہ 500 روپیہ اپنی ماں اپنے باپ کے دادا دادی نانا نانی کے نام پر اس مسجد کے اندر میں آپ 5000 بھی دیں گے, 10,000 بھی دے سکتے ہیں, 20,000 50,000 1 لاکھ بھی دیجئے, لیکن ہم جو مانگیں گے وہ 1500 سے مانگیں گے انشاءاللہ. اے دیکھیں پہلا بھائی میرا تیار ہو گیا الحمدللہ. 1500 روپے دینے والے کتنے نوجوان اس مجمع کے اندر میں ہے کہ حضرت انشاءاللہ ابھی ہم زندہ ہیں, اپنی مسجدوں کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے, انشاءاللہ میرا پیسہ سے مسجد بنے گا, انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. اتنا بڑا مجمع ہے, دیکھو کیش ہے کیش دے دو, کیش نہیں ہے نو پرابلم, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فون پے ہے فون پے کر دو, فون پے نہیں ہے نو پرابلم, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو, اس سے آسان اور کیا ہوگا. اے ماشاءاللہ اے راغب رضا صاحب ان کے لڑکا ماسٹر بنا الحمدللہ, ان کے والد صاحب نے 500 روپے دان کیا, اللہ ان کے دینے کو قبول فرما, اللہ اس بچے کے عہدے نوکری میں برکت عطا فرما, آمین بولا الحمدللہ. ماسٹر صالح صاحب, یہ ماسٹر صاحب جو لوگ ہیں تھوڑا بڑھائیے, ابو صالح بڑا پیارا نام ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ تھوڑا دیکھیے ہم کم سے مانگے ہیں, لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جس کو اللہ نے دولت سے نوازا مال سے نوازا ہے تو وہ تھوڑا سا بڑھا کر کے دے ماشاءاللہ, 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار دے ماشاءاللہ. میرے بچوں نوجوان آج الحمدللہ ابھی بھوجپوری محمد غالب صاحب الحمدللہ 1100 کیا نام ہے, ریاض الدین صاحب مرحوم کے نام پر, دیکھیں ماسٹر ابو نصر صاحب الحمدللہ 500. اے منظور عالم صاحب ماشاءاللہ, آپ کے اللہ کی جنت, شہنواز بھائی الحمدللہ, واہ بھائی واہ, کیا محمد ناصر, اے محمد ناصر کیا کہنے بھائی الحمدللہ الحمدللہ. اے بھائی آ جاؤ الحمدللہ. ہمارے مکھیا صاحب, ہمارے سرپنچ صاحب, پارشد صاحب, ممبر صاحب, ماسٹر صاحب, وکیل صاحب, انجینئر صاحب, پروفیسر صاحب, چھوٹا بابو بڑا بابو, او ہو تاجر ہو کسان ہو, سب اس میں حصہ لیجیے الحمدللہ, سب حصہ لو, اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے ماشاءاللہ. بھائی یہ چائے والا کہاں سے آ گیا؟